پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں بنیت الطالبین میں ادامات، جب بے نمازی مر جائے فلا یغسل لہو، غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو، کفن اوڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین، اماموں کا امام ہے، پیروں کا پیر ہے، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ کتنے بے نمازی، مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ ہم ایسا اصول بنائے تیسرے دن پیاسے مر جائیں گے۔ بیوی کی گود میں موت آئی، بیوی بے نماز، ہمشیرہ کی جولی میں موت آئی، ہمشیرہ بے نماز، بیٹے کی گود میں موت آئی، بیٹا بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھوں موت آئی، ڈاکٹر بے نماز، ہمارا مردہ جسم گھر لانے والا ڈرائیور بے نماز، ہمارا کفن خریدنے والے بے نماز، مردہ جسم پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز، ہماری میت اٹھانے والے بے نماز، کان کا بدلنے والے بے نماز، منا خلقناکم پڑھ کر مردہ چہرے پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز، سارا سسٹم بے نمازیوں کے ہاتھوں سے، کہاں سے اللہ جنت دے گا؟ میں مستورات سے کہوں گا ایک مصلی اپنے لیے بچھا تو چھوٹا مصلی اپنی چھوٹی بچی کے لیے بچھا، باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، جوان بیٹا اکٹھے بیٹھ کے سیریل دیکھتے، اکٹھے بیٹھ کے فلم دیکھتے، ایک ایپیسوڈ چھوٹ جائے نا خواتین کا یوں چہرہ بگاڑ دی جیسے کسی نے کڈنی چرا لی۔ اب کیسے نماز پڑھے؟ گندم بونے والا بے نماز، ہل چلانے والے بے نماز، پانی پلانے والے بے نماز، گیہوں کو بالیوں سے الگ کرنے والے بے نماز، وہاں سے اٹھا کر گودام میں جمع کرنے والے بے نماز، گودام سے تاجر خریدنے والے بے نماز، تاجروں سے خریدنے والا بیوپاری بے نماز، بیوپاری سے خرید کر چکی والے کے پاس لے جانے والا بے نماز، چکی چلانے والا بے نماز، آٹا گوندنے والی بے نماز، توے پہ روٹی پکانے والی بے نماز، چولہے کے پاس بیٹھ کر روٹی کو الٹ پلٹ کرنے والی بے نماز، دسترخوان بچھانے والے بے نماز، پلیٹ میں روٹی رکھنے والے بے نماز۔ اب یہ روٹی کھا کے یہ توجہ کہاں سے پڑے؟ وہاں کھیت سے یہاں تک سارا سسٹم بے نمازیوں کا ہے۔ کبھی غور کیا کہ روٹی پک کے پیٹ میں جا رہی ہے کہ کہاں سے کیسے آئی ہے؟ روٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمت اللہ علیہ کاندلے سے پانی پت جا رہے پیدل، راستے میں ایک مسجد آئی، عصر کا وقت تھا، انہوں نے سوچا کہ چلو آج یہیں قیام مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ مسجد کھولی، کوئی نہ تھا، پوری مسجد کی صفائی کی، اس لیے لکھا ہے نا کتابوں میں ایک تنکا مسجد سے اٹھا لیا، موٹی آنکھوں والی حوروں کا حق مہر ہے۔ مسجد کی صفائی کرنے والے گرد و غبار چہرے پہ پڑے گا، دوزخ کی آگ حرام۔ ہم تو ان مؤذن کو چپراسی سمجھتے، ہمیں ان کی آواز کی کہاں قدر ہے؟ 35 30 سال ہو گئے اللہ اکبر کی صدا دیتے دیتے دین کی نوکری کرتے ہوئے، ہم تو انہیں زکوٰۃ کی کٹ کھلاتے جو ہمارے کام کا نہیں کا مؤذن کو دے دو۔ کل سب سے اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے، سارے بلال حبشی کی قیادت میں ہوں گے، ہم قدر کرے یا نہ کرے ان کی قدر میرا رب کرتا ہے۔ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، مشکات میں ہے لا تسبوا الدیک، مرغے کو بھی گالی نہ دو، میرے نبی نے فرمایا، یہ بھی اللہ کی اذان دیتا ہے، مرغے کو گالی نہ دو جو اشرف المخلوقات نہیں ہے، گونگی مخلوق کو گالی دینے سے میرے نبی نے منع فرمایا، یہ بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، چے جائے کہ اس کو تھپڑ مارے اس کو گالی دے۔ مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمت اللہ علیہ پوری مسجد صاحب کی، ایک آدمی آیا، اس نے آ کے دیکھا بڑا نورانی چہرہ ہے، گھر گیا اپنے حصے کی روٹی نکال کے جانے لگا، تو اس گھر والی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسجد میں اللہ والے آئے، بڑا نورانی چہرہ ہے، اپنے حصے کی روٹی کھلانے جا رہا ہوں۔ کہا تجھے جنت بٹورنی ہے تو میں بھی کیوں محروم رہوں، میرے حصے کی بھی لے جا۔
جب اپنے حصے کی دے دی تو معصوم بچہ تھا، کہنے لگا ابا اور اماں نہیں کھائیں گے تو میں بھی فاقہ کر لوں گا، میرے حصے کی بھی لے جاؤ۔ 3 روٹیاں دی۔ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ نے وہ تینوں روٹیاں کھائی، مغرب عشاء وہیں بیٹھ کر وہیں آرام کیا، رات کو سو گئے۔ خواب میں 3 دفعہ کالی کملی والے کا دیدار ملا۔ صبح اٹھے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بولو آمین، ہمیں بھی اللہ خواب میں دیدار نصیب فرمائے۔ وہ سوچنے لگے تو بابرکت بستی ہے، یہاں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، میں نے کو 3 مرتبہ خواب میں نبی کا دیدار ہوا، ابھی روٹی کی طرف ذہن نہیں گیا۔ دوسرے دن جان بوجھ کر وہیں پڑے رہے، وہی آدمی دوسرے دن آیا، 2 روٹیاں دے کر گیا، سو کر کھا کر سو گئے، 2 دفعہ خواب میں نبی کا دیدار ہوا۔ اب انہیں تجسس ہوا یہ بستی کا کمال نہیں، اس کی روٹیوں کا کمال ہے۔ تیسرے دن وہی آدمی آیا، 1 روٹی لے کر آیا اور 1 روٹی دے کر کہنے لگا مولانا صاحب آپ کل یہاں سے تشریف لے جانا۔ رات کو سوئے، صبح میں اٹھے، 1 دفعہ رات کو خواب میں نبی کا دیدار ملا۔ چوتھے دن اس آدمی سے ملاقات کی، کہا تو اتنے اچھے اخلاق والا ہے، 3 دن سے میرا پیٹ بھر رہا ہے، اب مجھے چھٹی کیوں دے رہا ہے، جانے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا میں نے حلال کمائی سے اتنا روزانہ کماتا ہوں، میں اپنی بیوی اور اپنے بچے اور اپنے حصے کی روٹی کماتا ہوں، 3 روٹیاں مکمل ہوتی ہے، اتنا پیسہ میں کما سکتا ہوں۔ جب آپ کو دیکھا اپنے حصے کی روٹی لے کر نکلا، گھر والی کہنے لگی میرے حصے کی بھی لے جا، معصوم بچہ کہنے لگا میرے حصے کی بھی لے جا، پہلے دن تینوں کا حصہ لے کے آ گیا تھا، کل بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کے حصے کی واپس کر دی، اس کے بعد بیوی کی طبیعت دوسرے دن خراب ہو گئی، اس کے حصے کی دے دی، اب 3 دن کا میرا بھی فاقہ ہو گیا، اب ڈرتا ہوں میں کہیں مزید امتحان میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ اب یہاں سے چلے جانا۔ میں کہتا ہوں جتنی روٹیاں کھائے کتنا حلال پکتا ہوگا، اتنی دفعہ کالی کملی والے کا دیدار ہوتا تھا، آج اتنا حرام پکتا ہے، اتنا حرام کھاتے، جتنی روٹیاں کھاتے اتنا زنا کا پروگرام ہوتا ہے۔ یہاں سے یہاں جاتا ہے نا، اس کا نظام اچھا بناؤ، 1 پیسہ نہ لو کسی کا، 1 پیسہ، اس کا اثر نمازوں پہ